حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، اس سلسلہ مجالس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا اور ائمہ طاہرین کا اسوہ حسنہ. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد خلق نہیں کیا، بلکہ انسان کو با مقصد پیدا کیا، اور وہ مقصد اللہ نے قرآن میں اکثر مقامات پر بیان فرمایا. سب سے زیادہ اس سلسلے میں جو مشہور اور معروف آیت ہے، جس کی تلاوت اکثر علماء خطباء ذاکرین کرتے رہتے ہیں، وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو اللہ نے یہ حکم بندوں کو نہیں دیا، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، عبادت کرنے والوں کو یہ اختیار عطا نہیں کیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو ویسے اللہ کی عبادت کرو. نہیں، بلکہ جیسے ہم چاہیں ویسے ہماری عبادت کرو. اس چیز کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے. اگر فجر کی نماز اللہ نے
2 رکعت واجب قرار دی ہے تو ہمیں 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے۔ لاکھ موسم اچھا ہو، ہوا اچھی چل رہی ہو، فجر کے وقت آنکھ بھی کھل جائے، دل چاہے کہ 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا امکان نہیں ہے۔ ہمیں 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لاکھ شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، امس ہو رہی ہو، اور ہم چاہیں کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز ظہر کی نہیں پڑھی جا سکتی، عصر کی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر ہم بہت زیادہ حساب و کتاب میں مضبوط ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ساری نمازیں ایون نمبرز میں ہوتی ہیں، ایک مغرب کی نماز 8 نمبر میں کیوں ہو، 3 رکعت کیوں پڑھی جائے، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم 3 رکعت کو 4 رکعت کر دیں یا 2 رکعت کر دیں۔ اگر اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں سورہ حمد پڑھا جائے گا تو پھر نماز میں سورہ حمد ہی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں پہلے رکوع ہوگا بعد میں سجدہ ہوگا تو پہلے رکوع کیا جائے گا بعد میں سجدہ کیا جائے گا۔ ایک رکوع ہوگا 2 سجدے ہوں گے تو پھر ایک ہی رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 رکوع کر لیے جائیں اور ایک سجدہ کر لیا جائے۔ اگر اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز آیات میں پہلے 5 رکوع ہوں گے پھر 2 سجدے ہوں گے تو پہلے 5 رکوع ہوں گے پھر 2 سجدے ہوں گے۔ یہی مسائل روزے کے ہیں۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے تو پھر رکھنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کریں اور ہم کہیں ہم شام کو 5 بجے روزے کا آغاز کریں گے اور صبح 5 بجے تک 6 بجے تک روزہ رکھیں گے، رات میں ہم سو لیں گے، اس طرح سے وقت پورا کر لیں گے۔ کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، لیکن رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے بالکل ویسے ہی رکھنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف 7 بار کرنا ہے تو اب 7 ہی بار کرنا ہے۔ اب لاکھ موقع مل جائے، مثلا کسی دن اتفاق سے سناٹا ہو گیا، ہم سوچیں گے 7 کے بجائے 8 بار طواف کر لیں تو 8 بار طواف نہیں ہو سکتا، 6 بار طواف نہیں ہو سکتا، بالکل ویسے ہی طواف کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو حجر اسود کو ویسے ہی بوسہ دینا ہے، صحیح کرنا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھدار آدمی سامنے آئے اور کہے کہ صاحب وہ تو جناب حاضرہ دوڑی تھیں، اب وہ عورت تھیں، ہم مرد ہو کے کیوں دوڑیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہاں پر آپ کی عقل کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں پر بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ آپ کی لاجک، آپ کا فلسفہ، آپ کی منطق، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اگر حج کرنا ہے تو تمہیں صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، اور دوڑنا بھی کیسے ہے؟ کچھ دور تک ایسے ہی چلنا ہے اور اس کے بعد نشان لگائے یہاں سے یہاں تک اچھل اچھل کے چلنا ہے، کندھے اچکا کے چلنا ہے۔ اور کر رہے ہیں، کندھے اچکا کے چلنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے صاحب یہ کندھے اچکا کے چل رہے ہیں، دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے اور کیسا تہذیب یافتہ زمانہ ہے، لوگ کہیں گے کیسے مسلمان ہیں، انہیں تمیز ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے حکم دیا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم یہ عمل اللہ کی محبت میں انجام دے رہے ہو۔ بس یہی مسئلہ قبلہ عزاداری کا ہے کہ جو لوگ آگے ہم کو سمجھاتے ہیں ایسے ماتم کیجئے گا تو لوگ کیا کہیں گے اور ویسے ماتم کیجئے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھیا تم یہ نہ دیکھو کون کیا کہے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ تم حسین کی محبت میں عمل انجام دے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ عزاداری میں اہل بیت کا اسوہ حسنہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کسی مجلس میں، لیکن آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ جیسے وہ چاہے ویسے اس کی عبادت کی جائے۔ تو اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عبد و معبود کے درمیان کچھ ایسی شخصیتیں ہوں کہ جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے جیسے ہوں لیکن کمالات میں اس کے جیسے ہوں۔ انہی کو اللہ نے امت وسط قرار دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے تمہیں بتائیں گے کہ ایسے نماز پڑھو، یہ روزہ رکھ کے تمہیں بتائیں گے کہ ایسے روزہ رکھو، یہ حج کر کے تمہیں بتائیں گے کہ ایسے حج کرو۔ تو عزیزوں ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے، اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے وہ آل محمد کو قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، نمونہ عمل تو سب نے کسی نہ کسی کو بنایا،
سب نے کسی نہ کسی کو نمونہ عمل بنایا، لیکن نمونہ عمل بنایا تو لیکن اس میں لوگوں کے سامنے پریشانیاں آئیں۔ آپ کہیں گے کیا پریشانیاں آئیں؟ لوگوں نے اصحاب کو نمونہ عمل بنایا، اب جب اصحاب کو نمونہ عمل بنایا تو ایک صحابی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا صحابی کچھ کہہ رہا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر آپ تاریخ پڑھیے، ایک صحابی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، ایک صحابی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ صاف صاف سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جناب ام سلمہ کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ کیوں کہنا چاہیے؟ کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، اور جب گھر میں آئے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ نے نیت فرمائی، اور نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی، اور اس کے بعد قیام کیا، اور پھر رسول نے کہا، میں نے سنا کہ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ جناب ام سلمہ کی بات پر عمل کرتے ہیں وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن رسول کی ایک اور زوجائیں جن کے اوپر سارے مسلمان بہت زیادہ جان قربان کرتے ہیں، وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول میرے گھر میں آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں قبلہ، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، وہ کہتی ہیں رسول میرے گھر میں آئے، اور جب میرے گھر میں رسول آئے، یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسوہ حسنہ قرار کسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا ازواج کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ اب وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول میرے گھر میں آئے، اور جب میرے گھر میں آئے اور نماز کا وقت آیا تو وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے اور نیت فرمائی، اور نیت کے بعد تکبیر کہی، اور پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا۔ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ جناب ام سلمہ کی بیان کی ہوئی حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ بسم اللہ کہتے ہیں، اور جو ان کی بیان کی ہوئی حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ بسم اللہ نہیں کہتے۔ یہ ہم ان کا نام کسی کے خوف میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ یہ مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، بہت توجہ آپ ہوگی، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد۔ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا۔ تو بھیا مجھے معاف فرمائیے گا، ہم بہرحال لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اور اہل لکھنؤ اہل زبان ہوتے ہیں، اب ہم تو ویسے اہل زبان نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ رسول کی دو ازواج ہیں، ایک کہہ رہی ہیں بسم اللہ کہا، دوسری کہہ رہی ہیں بسم اللہ نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج بھی دو طرح کی ہیں، ایک بسم اللہ والی، ایک بغیر بسم اللہ والی۔ صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد پر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ازواج کو اسوہ حسنہ قرار دیا جائے تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ بسم اللہ کہے یا بسم اللہ نہ کہے؟ میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ازواج کے عمل میں اختلاف ہے، ان کے قول میں اختلاف ہے، ان کی فکر میں اختلاف ہے، ان کے رویے میں اختلاف ہے۔ یہی مسئلہ اصحاب رسول کا بھی ہے کہ اصحاب رسول کے بھی کردار میں اور ان کے اعمال و افعال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اب جب اختلاف پایا جاتا ہے تو کلی طور پر نہ تو اصحاب کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ازواج کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اسوہ حسنہ قرار کسے دیا جائے؟ نمونہ عمل کسے بنایا جائے؟ تو پھر یہ ہماری فطرت کہتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بھائی نمونہ عمل اسے قرار دیا جائے جس کو اللہ اپنی طرف سے مقرر کرے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، اسے اللہ اپنی طرف سے مقرر کرے، جس کے قول کو اللہ اپنا قول کہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں، اور کیا آپ نے، جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں، جو اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہوں۔ اب اگر کوئی کہے صاحب اللہ نے کسے منتخب کیا، اللہ کسے چنے گا؟ ارے بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سورہ فاطر پڑھ کے دیکھیے اللہ نے منتخب کیا یا نہیں کیا، اللہ نے چنا یا نہیں چنا، کسے چنا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اور جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث قرار دیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہر ایرے غیرے کو قرآن کا وارث نہیں بنایا، بلکہ جن کو چنا، جنہیں منتخب کیا، ان کو اللہ نے قرآن کا
وارث قرار دیا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ارے بھیا حفاظت قرآن کے لیے اللہ نے جنہیں چن کے وارث بنایا انہی کو ہم امام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآل محمد. انہی کو ہم امام کہتے ہیں. ہمارے یہاں اپنی مرضی سے کوئی امام نہیں بنایا جاتا. ہمارے یہاں امام بنانے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں. ہم کسی کو امام نہیں بناتے کہ ان کو امام بنا لیں, ان کو امام بنا لیں, ان کو امام بنا لیں. ہم امام بناتے نہیں ہیں بلکہ ہم امام مانتے ہیں. ان کو امام مانتے ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا اور جن کے بارے میں رسول نے بتایا. یعنی اللہ نے بنایا اور رسول نے بتایا اور ہم نے اپنایا. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ. ہم نے اپنایا. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو امام بنائیں. امام بنانا دوسروں کا کام ہوتا ہے, دوسروں کے یہاں ہے. صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھیے بڑی قیمتی بات ہے, امامت پر گفتگو ہو رہی ہے. صحیح مسلم شریف میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بعد رسول صحابہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں. کسی کو امام بنائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کم سے کم یہ تو مانا کہ رسالت کے بعد امامت کی ضرورت تھی تبھی تو بنائیں, ورنہ کیسے بنائیں؟ جب ضرورت ہی نہ ہوتی تو بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث کیوں بنائی گئی؟ یہ صرف اس لیے بنائی گئی کہ کیونکہ اصحاب رسول کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ڈیمیج کنٹرول کے لیے آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس خطا کو چھپانے کے لیے, ان کے جرم کو کم کرنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں آپ, یا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا ان پر واجب تھا کہ کسی کو امام بنائیں. اب وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول کا غسل و کفن بھی واجب تھا لیکن اب وہ کچھ لوگ کر رہے تھے تو یہ بھی ایک واجب ہی ادا کرنے کے لیے چلے گئے تھے. اگر یہ نہ جاتے تو پھر امام کسے بنایا جاتا؟ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. اب ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چلیے ٹھیک ہے, دیکھیے بہت قیمتی بات اس وقت کی مجلس میں انشاءاللہ جو محسوس کرے گا محظوظ ہوگا. اور میں ہر مجلس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی مجلس سن رہے ہیں, اور یہ مجالس تو آن لائن ہو رہی ہیں لیکن جو بھی مجلس سنیں کم سے کم تبرکاً کچھ نہ کچھ اس کے پاس پہنچ ضرور جائے. اور اگر بچے سن رہے ہیں تو ان کے معلومات میں اگر تھوڑا سا بھی اضافہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت وصول ہو گئی. دیکھیے انہوں نے کہا صحابہ پر واجب تھا. کیا واجب تھا؟ کہ کسی نہ کسی کو امام بنائیں. اب اسے کیا کیا جائے کہ واجب بھی دو طرح کا ہوتا ہے. واجب ایک طرح کا نہیں ہوتا. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب ان اعمال کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے میں ثواب ہے, نہ کرنے میں گناہ ہے, اسے کہتے ہیں واجب. لیکن واجب بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہوتا ہے واجب کفائی. ہمیشہ یاد رکھیے گا واجب عینی اور واجب کفائی. واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ واجب عینی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر الگ الگ واجب. ہم پر بھی واجب نماز پڑھنا, ہماری زوجہ پر بھی واجب نماز پڑھنا, ہمارے بھائی پر بھی واجب نماز پڑھنا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ہمارے نماز پڑھ لینے سے ہماری زوجہ کی نماز ادا نہیں ہو جاتی. ہمارے بھائی کے روزہ رکھ لینے سے ہمارا روزہ ادا نہیں ہو جاتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ باپ کے حج پہ چلے جانے سے بیٹے کا حج ادا نہیں ہو جاتا اگر وہ مستطیع ہے. اس کو کہتے ہیں واجب عینی, یعنی ہر ایک کو خود یہ واجب ادا کرنا ہے, کوئی دوسرا اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کے کر لینے سے اس کا واجب ادا نہیں ہو جائے گا. یہ اجارے پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا باپ مر گیا اور بیٹا اس کی نمازیں ادا کر رہا ہے وہ سب دیگر مسائل ہیں. لیکن یوں زندگی میں باپ اپنے بیٹے کی نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹا اپنے باپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر باپ بہت معذور ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا بیٹا باپ کو نماز پڑھوا رہا ہے, تو پڑھوا تو سکتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ پڑھوا تو سکتا ہے کہ وہ بازو پکڑ کے رکوع کرا رہا ہے, سجدہ کرا رہا ہے, یا مثلا اس میں جھکنے کی بھی طاقت نہیں تو سجدگاہ اٹھا کے پیشانی سے لگائے دے رہا ہے کہ یہ سجدہ کر لیں. یہ تو بیٹا کر سکتا ہے. لیکن بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا بابا آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, آج آپ کی طرف سے ہم نماز پڑھے لے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب عینی. اور ایک چیز ہوتی ہے واجب کفائی. واجب کفائی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا سلام علیکم, مجمع میں سب چپ رہے, ایک نے جواب دے دیا وعلیکم السلام,
تو اب کیا ہوا کہ ایک نے اگر جواب دے دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا. اب اگر کسی دوسرے نے نہ بھی کہا تو یہ صحیح ہے کہ وہ محروم رہے گا ان کلمات کی ادائیگی کے اجر سے، لیکن گناہگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک کے کہنے سے سب کا واجب ادا ہو گیا. یہی مسئلہ غسل کا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس غسل کا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد غسل میت کا. غسل میت سمجھ رہا ہے؟ کوئی مر گیا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، حنوط کرنا، کافور لگانا اور اسے دفن کرنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا غسل، کفن، حنوط اور نماز جنازہ، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ واجب کفائی ہے. باقی مستحبات ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ واجب کفائی. واجب کفائی کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں جہاں تک خبر گئی اگر ایک آدمی نے غسل دے دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی غسل نہیں دیا تو سب گناہگار ہوئے. ایک نے نماز پڑھ لی، ایک نے خالی نماز پڑھ لی تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوئے. اب سب سے پڑھنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ پڑھیں گے اتنا اجر میں، ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر ایک بھی پڑھ لے تو بہرحال واجب ادا ہو جاتا ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص دفن ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. تو ایک ہے واجب عینی، ایک ہے واجب کفائی. اب وہ کہہ رہے ہیں رسول کے بعد صحابہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے. تو اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا. ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک واجب تھا. تب آپ ہمیں بتائیے کہ امام بنانا صحابہ پر جو واجب تھا تو یہ واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا؟ دیکھیے عزیزوں، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ واجب کفائی تھا، اور یہی کہیں گے کہ یہ واجب کفائی تھا. دیکھیے اب جملہ سنیے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار اس جملے کو سن کے خاموش تو نہیں رہ سکتا. میں کہا واجب کفائی تھا، تو واجب کفائی کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی کسی کو امام بنا لے تو سب کا واجب ادا ہو گیا. تو بھیا اگر یہ واجب کفائی تھا تو پھر اجماع کا ڈھنڈورا پیٹنے سے فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس کا کیا مطلب؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے؟ تو اور اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں واجب کفائی نہیں تھا بلکہ واجب عینی تھا، تو اگر یہ واجب عینی تھا تو پھر صرف ان چند لوگوں پر واجب نہیں تھا جو سقیفہ میں جا کے جمع ہو گئے تھے. پھر سلمان پر بھی واجب تھا، پھر ابو ذر پر بھی واجب تھا، پھر مقداد پر بھی واجب تھا، پھر مولا علی پر بھی واجب تھا. تو بھئی انہوں نے تو ان کو بنایا، یہ بتاؤ انہوں نے کس کو بنایا؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کام بندوں کا نہیں ہے، نہ بندوں پر واجب ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے، اسے امام بناتا ہے. دیکھیں عزیزوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر مجلس میں جو موضوع ہے اس کا حق بھی ادا ہو جائے، یعنی ائمہ طاہرین ان کا اسوہ حسنہ، اور بات بی بی فاطمہ زہرا تک جا کر تمام ہو. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو اللہ نے 12 امام رسول کے بعد، تمام حدیثیں ہیں 12 اماموں کے سلسلے میں. تو یہ 12 وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عہدہ عطا کیا، جن کو اللہ نے منصب عطا کیا، اور جن کو اللہ نے عہدہ اور منصب عطا کیا انہی کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. انہی کے کردار کو، انہی کو اللہ نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا کہ دیکھو ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کے ان کا جیسا عمل کرو، ان کی جیسی عبادت کرو. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو امامت کا عہدہ مولا علی سے لے کر ہمارے آخری امام تک ہر ایک کے پاس. لیکن دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عہدہ اور ایک چیز ہوتی ہے کمال. عہدہ اور کمال. میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے حضرات مجلس سن رہے ہیں. دیکھیں قبلہ عہدے کی وجہ سے کمال حاصل نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، کچھ غور بھی آپ کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ عہدے کی وجہ سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کمال کی وجہ سے عہدہ حاصل ہوتا ہے. کوئی صاحب کسی کالج میں لیکچرر ہے تو یہ لیکچرر ہونا یہ ہے عہدہ. لیکن مثلا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو یہ پی ایچ ڈی کیا ہے کہ یہ ہے کمال. غور فرمایا آپ نے یا نہیں غور فرمایا؟ یہ ہے کمال. فلاں صاحب وہاں انجینئر ہیں، ایگزیکٹو انجینئر ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عہدہ. لیکن انہوں نے بی ٹیک کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے.
انجینئر ہونے کی وجہ سے بی ٹیک نہیں ہو گئے. کیا سن رہے ہیں یہاں پہ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. بی ٹیک ہونے کی وجہ سے انجینئر ہو گئے. یہ پروفیسر ہونے کی وجہ سے پی ایچ ڈی نہیں ہو گئے. پی ایچ ڈی کرنے کی وجہ سے وہ عہدہ ملا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کمال کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے، عہدے کی وجہ سے کمال نہیں ملتا. نبوت عہدے کا نام ہے. بہت غور سے سنیے، نبوت عہدے کا نام ہے، ولایت عہدے کا نام ہے، امامت عہدے کا نام ہے. اللہ نے محمد کو نبوت کا عہدہ دیا، مولا علی کو ولایت کا عہدہ دیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا. لیکن ان تمام عہدوں کے کمال کا نام عصمت ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھا بر محمد و آل. ان تمام عہدوں کے کمال کا نام آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کمال کا نام کیا ہے؟ عصمت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عصمت ہے جس کی وجہ سے محمد کو نبوت ملی ہے، علی کو ولایت ملی ہے، امام حسن کو امام حسین کو امامت ملی ہے، دیگر ائمہ کو امامت ملی ہے. تو کمال کیا ہے؟ کہ اس کمال کا نام عصمت ہے. ہو سکتا ہے کل میں عصمت پر بھی آپ سے گفتگو کروں. اس کمال کا نام عصمت ہے. تو اب عصمت کی وجہ سے یہ سارے عہدے ملے ہیں. دیکھیے عزیزوں، اتنی دیر کی تمہید فقط یہی آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے تھی. اب ہماری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کہ جب اہل بیت چادر کے اندر جمع ہوئے اور جبرائیل نے پوچھا من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ ہائے ہائے سنا آپ نے، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تین صاحبان عہدہ موجود تھے. سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں سنا؟ تین صاحبان عہدہ موجود تھے. رسول موجود تھے اپنے عہدہ رسالت کے ساتھ، مولا علی موجود تھے عہدہ ولایت کے ساتھ، امام حسن اور امام حسین موجود تھے عہدہ امامت کے ساتھ. تو یہ چاروں صاحبان عہدہ تھے. لیکن اللہ نے کسی صاحب عہدہ کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، بلکہ بی بی زہرا کے ذریعے تعارف کرایا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کیونکہ سب کے پاس عہدہ ہے، فاطمہ کے پاس کمال عصمت ہے. ایک صلوات بڑے بر محمد و آل محمد. کمال عصمت. لہذا اس کمال کے حوالے سے، اس کمال کے ذریعے سے سب کا تعارف ہو رہا ہے. رسول کا تعارف ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور کیا آپ نے؟ رسول کا تعارف ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بہت آسانی سے ایک جملہ کہہ کے آپ کی خدمت میں آگے بڑھ جاؤں کہ رسول کی حدیثوں کو بھی اتنے ہلکے انداز میں نہ سنا کیجئے. بی بی فاطمہ زہرا کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو کمال کا درجہ رکھتی ہیں. محمد کو اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے. اب سمجھ میں آیا ام ابیہا کا مطلب. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. جو بی بی فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کمال عطا کیا. یہ کمال عصمت. لہذا کہا جا رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. اور ان کے بیٹے ہیں. باپ ہیں ایک، شوہر ہیں ایک، لیکن کہا بیٹے ہیں. دو بیٹے نہیں کہا. غور کیا آپ نے؟ دو نہیں کہا بلکہ کہا بیٹے ہیں. یہ بتایا کہ دیکھو عصمت کا سلسلہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. جہاں تک فاطمہ کے بیٹوں کا سلسلہ جائے گا وہاں تک عصمت کا سلسلہ جائے گا. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. سنیے عزیزوں، سب چادر میں جمع ہیں. بس آخری بات، اور مجلس تمام سب کے سب چادر میں جمع ہیں. جناب ام سلمہ، جناب ام سلمہ رسول کی زوجہ، معمولی زوجہ نہیں. جناب ام سلمہ بہت بڑی شخصیت ہے. جناب ام سلمہ کی ہماری جان قربان. ان بی بی کا شرف یہی کیا کم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو عقد کے وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ کے گھر میں دلہن بنایا جائے. یہ شرف ہے جناب ام سلمہ کا. ہمارے جید علماء نے بی بی ام سلمہ کے لیے تحریر کیا ہے کہ جناب ام سلمہ رسول کے گھر میں جناب
خدیجہ کی جانشین بن کے آئی تھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد اور جب رسول اللہ کے گھر آئیں تو جناب ام سلمہ ظاہر سی بات ہے بیوہ تھی, تو 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں, اور ان کے دونوں بیٹے مولا علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہم رکاب رہے, جنگ کرتے رہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب ام سلمہ بغیر بچوں والی ام المومنین نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے, پہلے شوہر سے تھے, 2 بیٹیاں بھی عطا کی. وہ جناب ام سلمہ, ترمذی شریف کی روایت ہے, ہمارے یہاں جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس پہ تو نہیں پڑھا جاتا, لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جناب ام سلمہ بھی دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. تو جناب ام سلمہ چادر کے قریب آئیں, اور قریب آنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ یہ جناب ام سلمہ کی کوئی توہین نہیں ہے, فضیلت سمجھ میں آتی ہے. ترمذی کی روایت یہ ہے کہ ساری ازواج دیکھ رہی تھی, ساری بیویاں دیکھ رہی تھی, لیکن چادر کے قریب بھی آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی. آئیں تو جناب ام سلمہ ہی آئیں, یعنی معصومہ تو نہیں ہیں لیکن سرحد عصمت کے قریب ضرور ہیں, سرحد عصمت کے قریب ضرور ہیں. آئیں, اور آنے کے بعد کہا کیا میں بھی اندر آ جاؤں؟ تب ترمذی شریف میں رسول کے 2 جملے ملتے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ انت علی الخیر, کہ آپ خیر پہ ہیں. ایک جملہ اور ہے انت علی مکانک, آپ اپنے مکان میں ہیں, لیکن آپ میری زوجہ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں. رسول نے بتایا خیر پہ ہو مگر زوجہ ہو, مکان میں ہو مگر زوجہ ہو, اہل بیت پہ شامل نہیں ہو. اب آپ مجھے بتائیں, مکان میں ہو مگر زوجہ ہو, اہل بیت پہ شامل نہیں ہو, تو بھیا جب مکان والی زوجہ اہل بیت پہ شامل نہیں ہے تو میدان والی زوجہ اہل بیت پہ کیا شامل ہو؟ صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد پر. اللہ اکبر. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا تو یہ جناب ام سلمہ کا تذکرہ ہو گیا. یہی جناب ام سلمہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے. پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ بی بی آپ گھر کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں. کسی کو, میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں, کسی کو بھی گھر میں داخل نہ ہونے دیں. جناب ام سلمہ گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی. اب کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. مکے کا رہنے والا ہو تو اندر نہیں آ سکتا, مدینے کا رہنے والا ہو تو اندر نہیں آ سکتا, صحابی اندر نہیں آ سکتا, کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے تو اندر نہیں آ سکتا. اب میں تو عرض کروں گا, نبی نے کہا کسی کو, غور کر رہے ہیں آپ, یہ سید الانبیاء کا گھر ہے. اب اس وقت اگر جبرائیل بھی آ جائیں تو ام سلمہ کہیں گے نہیں, میکائیل آ جائیں اجازت نہیں, رضوان جنت آ جائے اجازت نہیں. ارے میں تو عرض کروں گا اب اس وقت ملک الموت بھی آ جائے تو اجازت نہیں, اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ کسی کو, یہ سلیمان نہیں ہے, یہ محمد ہیں. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد. انہوں نے کہا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. لیکن جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ دیر میں آقا حسین کمسری کا عالم. دیکھیے سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی تھی اور سن 4 ہجری میں آقا حسین کی ولادت ہوئی. تو وفات کے وقت پیغمبر اسلام کی امام حسین علیہ السلام 7 سال کے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کافی پہلے کا واقعہ ہے, تو کمسنی کا عالم ہوگا, 4 سال 5 سال سے زیادہ کا سن نہیں تھا. آقا حسین کا امام حسین آئے, گھر کے دروازے پہ آئے, دیکھا جناب ام سلمہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی اندر نہ آنے پائے. سنیے قیامت کا واقعہ. لیکن جب جناب ام سلمہ نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب ام سلمہ نے امام حسین کو روکا نہیں. آپ کہتے ہیں محبت والی بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی, گنجائش تھی یا نہیں تھی
کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا حسین تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آنے پائے، لہذا آپ تھوڑی دیر یہاں رک جائیں، ہم جا کے آپ کے نانا سے آپ کے لیے خصوصی اجازت لے کے آتے ہیں، پھر آپ اندر چلے جائیے۔ لیکن جناب ام سلمہ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ دنیا کو بتانے کے لیے پھر کیا کیا، کہا جناب ام سلمہ کنارے کھڑی ہو گئی اور کہا مرحبا میں نے لال، استقبال کیا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ ام سلمہ نے آقا حسین کو روکا ہی نہیں، جبکہ نبی نے کہا تھا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ام سلمہ نے نہ روک کے بتایا کہ کسی کی بات اور ہے اور حسین ابن علی کی بات اور، حسین کا مسئلہ ہی اور۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ آقا حسین گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے نانا کے پاس پہنچے اور نانا کے سینے پر لیٹ گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں قریب آئی تو میں نے آ کے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ ابھی میرا حسین میرے سینے پر لیٹ گیا تو جبریل امی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جس حسین سے آپ کو اتنی محبت ہے یہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے دبا کر ڈالا جائے گا۔ ہاں عزیزوں یہ گریہ بر حسین، یہ حسین کا ماتم۔ لوگ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے امام حسین علیہ السلام پر رسول اللہ نے اس وقت آنسو بہائے جب امام حسین رسول کے سینے پہ آرام کر رہے تھے۔ ہاں عزیزوں بات صرف اتنی ہے کہ جس کے دل پر چوٹ لگتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جو حسین کو اپنا سمجھتا ہے وہ روتا ہے، بے شک ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزوں کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین پس گردن سے ذبح کر دیے گئے۔ بعد قتل حسین جب خیمے جل گئے، بیویوں کو لوٹا جا چکا، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، راستے میں منزل بمنزل قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب کہیں پر یہ قافلہ ٹھہرتا تھا تو یزید کا لشکر سائے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اہل حرم کو دھوپ پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ عزیزوں کیا عالم بچوں کا ہوتا ہوگا۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر جب یہ قافلہ رکا بس مجلس تمام۔ بہت مختصر مسائل، آپ کے چند آنسو بہ جائیں۔ عزیزوں رونے کے لیے تو نام حسین کافی ہے۔ ادھر نام حسین آتا ہے، اگر دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حسین کا نام ہی ایسا ہے۔ جب جناب آدم کو پنجتن کے نام دکھائے گئے، محمد کا نام دیکھا، علی کا نام دیکھا، امام حسن کا نام دیکھا، بی بی زہرا کا نام دیکھا، دل خوش ہوا۔ ادھر حسین کا نام آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار یہ کیسا نام ہے؟ جیسے ہی نام کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بتایا گیا آدم یہ آخری رسول کا نواسا، ایسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے دبا کر ڈالا جائے گا۔ یہ نام ہی ایسا ہے۔ عزیزوں بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا غور فرمائیں قبلہ، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قافلہ جا رہا ہے، ایک جگہ پر قافلہ رکا۔ اب جو قافلہ رکا تو بی بی سکینہ نے دیکھا کہ شمر ملعون اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے۔ بی بی نے دیکھا وہ پانی پلا رہا ہے، پیاس کا عالم تھا۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ کہا بیٹی سکینہ شمر بڑا ظالم ہے، وہ تمہیں پانی نہیں دے گا۔ لیکن بچی نے اصرار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکینہ بے شک 3 برس کی تھی، کم سن تھی، یتیمہ تھی، لیکن حسین کی بیٹی تھی، جانتی تھی کہ پانی نہیں ملے گا۔ تو جب جانتی تھی تو پانی مانگا کیوں؟ عزیزوں بیٹی کے عمل کے لیے بابا نے پہلے ہی حجت قائم کر دی تھی، 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگ کے۔ امام حسین نے شہزادے علی اصغر کے لیے پانی اس لیے مانگا تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اگر پانی ہوتا تو میں علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگتا۔ اور سکینہ نے پانی اس لیے مانگا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان بے غیرتوں نے بابا کی شہادت کے بعد بھی ہمیں پانی نہیں دیا۔ عزیزوں بی بی خالی کوزہ لے کے آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے کہا اب کس سے مخاطب ہے؟ بابا کے قاتل سے مخاطب ہیں۔ کیا آواز دے رہی ہیں؟ اے شمر میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ تو سب سے پہلے ہمیں پانی پلا دے، لیکن جب اپنے سارے لشکر کو سیراب کر لینا، تب اگر تھوڑا سا پانی بچے تو مجھے بھی دے دینا۔
عزیزوں شمر خاموش رہا. بی بی نے سمجھا کہ شاید پانی مل جائے گا، لیکن شمر پانی پلاتا رہا. بچی پیچھے پیچھے، تھوڑا پانی مجھے بھی دے دے، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے. جب سارا لشکر سیراب ہو گیا، اب سکینہ تھک کے فرش خاک پہ بیٹھ گئیں. اب شمر نے اونٹوں کو پانی پلانا شروع کیا، گھوڑوں کو سیراب کرنا شروع کیا. اب اونٹ پانی پی رہے ہیں، گھوڑے پانی پی رہے ہیں. بی بی دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت تک کسی جانور کے سامنے سے پانی نہیں ہٹایا جاتا جب تک وہ 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لے. ایک مرتبہ شمر نے پانی پلانے کا کام تمام کیا، مشکیزے پہ پانی بچ بھی گیا. سکینہ کی طرف دیکھا، کہا بی بی آؤ پانی پیو. جناب سکینہ خالی کوزہ لے کے آگے بڑھیں، لیکن عزیزوں شمر نے غضب کر دیا. مشک کا تسمہ کھولا، پانی جلتی ہوئی زمین پہ بہا دیا. سکینہ کو ایک قطرہ آب نہ دیا. بی بی کی تشنگی کا عالم یہ تھا کہ رخسارہ گیلی مٹی پر رکھا، کربلا کا رخ کیا. اے چچا عباس، اے بابا حسین. شمر نے پانی جلتی زمین پر بہا دیا، لیکن آپ کی بیٹی کو ایک قطرہ آب نہ دیا.